بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. کویسچن نمبر 131 سے ہم سٹارٹ کریں گے. واٹ از ورچوئل لرننگ اینڈ واٹ از بلینڈڈ لرننگ؟ ورچوئل لرننگ آن لائن لرننگ ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں جب ایک اسٹوڈنٹ کسی بھی آن لائن میڈیم سے انسٹرکشن لے رہا ہوتا ہے تو آگے اس کو کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی انسٹرکٹر بھی آگے موجود ہوتا ہے. جیسے ورچوئل یونیورسٹی پاکستان ہے، جیسے آپ میری کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، میں آپ کو ٹائم بتاتا ہوں، لنک شیئر کرتا ہوں، کنٹینٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے تو اس کنٹینٹ کو اسپیسیفک ٹائم ایک ٹیچر کی انسٹرکشنز میں آپ جو ہے آن لائن میڈیم کے تھرو جو ایجوکیشن اپنی ایکوائر کرتے ہیں یا جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے اس کو ورچوئل لرننگ کہتے ہیں. یعنی اس میں آگے سے ٹیچر موجود ہوتا ہے، تو اس میں 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس میں ٹیچر موجود ہوتا ہے، اس میں کریکولم، ٹائم ٹیبل، اسیسمنٹ، ساری چیزیں ویل ڈیفائن ہوتی ہیں اور یہ آن لائن میڈیم کے تھرو ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ای لرننگ یا آن لائن لرننگ. اب آن لائن لرننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ای لرننگ، آپ کہیں بھی الیکٹرانک لرننگ، کہیں پہ بھی آپ کسی بھی سورس سے آن لائن سے، ویکیپیڈیا سے، اسی طرح آپ یوٹیوب سے، کسی انسائکلوپیڈیا سے، انٹرنیٹ کے کسی بھی سورس سے آپ کچھ بھی گین کر رہے ہیں، لیکن آگے آپ کا کوئی کمیونیکیٹر یعنی ٹیچر انسٹرکٹر نہیں ہے. آپ سرچ کرتے ہیں، آپ کو آنسر مل جاتے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ آگے کوئی ٹیچر موجود ہو جو کہ آپ کو آن لائن کسی بھی میڈیم کے تھرو پڑھا رہا ہو، تو یہ آپ کی کیا کہلاتی ہے؟ ورچوئل لرننگ کہلاتی ہے. ورچوئل لرننگ اور ای لرننگ میں یہ ڈفرینس ہے کہ ای لرننگ میں ٹیچر جو ہے وہ آگے ای لرننگ میں نہیں ہوتا، جبکہ جو ورچوئل لرننگ ہے اس میں ٹیچر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں ورچوئل لرننگ کی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ٹرم ہے اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. پہلے ہم بات کر لیں ورچوئل لرننگ کی. ورچوئل لرننگ کی ڈیفینیشن ہے آن لائن لرننگ ویئر انسٹرکٹر کمیونیکیٹس ود دا اسٹوڈنٹ یوزنگ آن لائن ویڈیو فورمز، انسٹنٹ میسیجنگ اینڈ ای میل. یعنی وہ لائیو بیٹھا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے. کلاس ٹائمنگ، کریکولم، اسیسمنٹ اینڈ سرٹیفکیشن ہیپن آن لائن انڈر دا گائیڈنس آف ٹیچر. اب اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ٹرم ہے وہ ہے بلینڈڈ لرننگ. بلینڈڈ لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک ٹیچر آن لائن بھی پڑھا رہا ہو ایک کلاس کو اور فزیکلی بھی اس کو ٹیچ کر رہا ہو، تو یہ بلینڈڈ لرننگ کہلاتی ہے. یعنی وہ لرننگ جو آن لائن بھی ہو اور فزیکل بھی ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں. فزیکل پلس آن لائن لرننگ از ناؤن ایز بلینڈڈ لرننگ. اب بلینڈڈ لرننگ میں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنی کلاس کو ایٹ اے ٹائم جو ہے اس پہ آن لائن میڈیا کے تھرو بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، ایز ویل ایز اس کو فیس ٹو فیس سچویشن میں بھی پڑھا رہا ہوتا ہے. اب اس میں فیس ٹو فیس سچویشن میں اسٹوڈنٹ کو اسکولز جانا پڑتا ہے، جبکہ آن لائن وہ گھر بیٹھ کے بھی اپنے ٹیچر سے اپنی ایجوکیشن ایکوائر کر سکتے ہیں. اس کی آگے 3-4 ٹائپس ہیں، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے. سمپلی اسٹائل آف لرننگ ویئر اسٹوڈنٹ لرن ویا آن لائن میڈیا ایز ویل ایز فیس ٹو فیس فزیکل ٹیچنگ از ناؤن ایز بلینڈڈ لرننگ. اس کی 4 آگے ٹائپس ہیں، بک میں موجود ہیں. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے واٹ از ای سی ای اینڈ ای سی سی ای؟ ای سی کہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو، اور ای سی سی ای کہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کو. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے پاکستان کے اندر 3 سے 5 سال تک کی پری پرائمری ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اس میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں ایک ایریا جو ہے وہ اس کا اضافہ کیا گیا ہے. اس ایریا کا نام ہے ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی. تو اس ایریا میں چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ بچے کی کیئر یعنی ہیلتھ ہائیجین اور سیفٹی پہ بھی فوکس کیا جائے. یہ ہمارے سنگل نیشنل کریکولم میں ای سی کے 7 ایریاز ہیں: پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، لینگویج لٹریسی، بیسک میتھمیٹیکل کانسیپٹس، ورلڈ اراؤنڈ اس، ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی، کریٹیو آرٹس اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ. تو ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی جو ایریا ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ کیئر سے ریلیٹڈ ہے. تو ای سی ای ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اور ای سی سی ای ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. ایس این سی 2020 میں یہ 7 کی لرننگ ایریاز ہیں ایس این سی ای سی سی ای کے، جس میں جو ایریا 5 ہے ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی، یہ کیئر سے ریلیٹڈ ہے. تو اس لیے اس کا نام اب ای سی ای کے بجائے ای سی سی ای ہوتا ہے. جی نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے واٹ از اسکوپ آف ایجوکیشن؟ ایجوکیشن کا کیا اسکوپ ہے؟
اب ایجوکیشنل جو فلاسفی ہے، یعنی ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشنل فلاسفی آف ایجوکیشن کیا بتاتی ہے؟ ایمز آف ایجوکیشن، نیچر آف ایجوکیشن، نالج، ویلیوز، ریالٹی ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ دوسرے لفظوں میں ہمیں ایجوکیشن سے پتہ چلتی ہیں۔ اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ایجوکیشنل سائیکالوجی، جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے، گروتھ اور ڈیولپمنٹ، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ایجوکیشن سے۔ کون سی ایجوکیشن؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی سے۔ ایجوکیشنل سوشیالوجی، ہماری سوسائٹی کیا ہے، اس کا نیڈ، کلچر، انٹرسٹ، سوسائٹی کی ڈیمانڈز کیا ہیں، سوسائٹی کے پرابلمز کیا ہیں، ان پرابلمز کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا، کون اس کے سلوشن بتاتا ہے؟ ایجوکیشنل سوشیالوجی یا سوشیالوجی۔ ہسٹری آف ایجوکیشن، ہمارا پاسٹ کیسے گزرا ہے، اس پاسٹ کا پریزنٹ کے ساتھ اور فیوچر کے ساتھ کیا لنک ہے، پاسٹ کو اسٹڈی کر کے فیوچر کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، جو ہمارے پاسٹ میں ایونٹس گزر چکے ہیں، جو مسائل آئے ہیں، ان کو کیسے اوور کم کیا گیا ہے۔ تو ہسٹری آف ایجوکیشن بھی ایجوکیشن کا ایک ایریا ہے، امپورٹنٹ، اس کے اسکوپ میں آتا ہے۔ دین ہے اکنامکس آف ایجوکیشن، ہمارے ہاں گروتھ اور ڈیولپمنٹ، جو فنانشیل گروتھ ہے یہ کس طرح کی ہے، کیسے ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے، تو ہمیں یہ بھی ایجوکیشن سے پتہ چلتا ہے۔ میتھڈ آف ٹیچنگ کیسے کرنی ہے، تو یہ بھی ہمیں کون بتاتا ہے؟ ایجوکیشن بتاتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن بھی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہر ادارے میں، یہ بھی ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی ایجوکیشن سے۔ پرابلمز آف ایجوکیشن کیا ہیں، ان پرابلمز کے سلوشن کیا ہے، پاپولیشن کو کیسے ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، انوائرمنٹ ہمارا کیا ہے، انوائرمنٹ کو ہم نے کیسے سیو کرنا ہے، سسٹینیبل جو میتھڈز ہیں وہ ہم نے کون سے یوز کرنے ہیں، ہیلتھ پرابلمز کیا ہیں، ہیلتھ فیسیلیٹیز، ہیلتھ ایشوز کیا ہیں اور ان کو ہم نے کیسے جو ہے وہ اوور کم کرنا ہے۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی، ایڈوانسمنٹ، ماڈرنائزیشن آف دا کلچر، سوسائٹی، اسکولز، کمیونٹی، اسٹیٹس، یہ جو دن بدن ترقی ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری ایجوکیشن کی مرہون منت ہے۔ تو ایجوکیشن جو ہے ایک واسٹ فیلڈ ہے جس کے اندر جتنے بھی جو زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی امور ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ پروڈکشن ہے، جیسے کراپ پروڈکشن ہے، تو ہم نے فصلات کو کیسے اگانا ہے، ہم نے جو ہیومن بینگ کو فیڈ کیسے کرنا ہے، ہیومن کی جو سیفٹی کیئر، ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، جو انڈسٹریلائزیشن ہے، یعنی ہم نے اپنی پروڈکٹیویٹی کو، ہم نے اپنی ضروریات کو کیسے خود پورا کرنا ہے، یہ ساری کے ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ایجوکیشن سے۔ سب سے پرائم جو اس کا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو بیٹر کیسے کرنا ہے، سوسائٹی کی بیٹرمنٹ ایجوکیشن کے تھرو ہی ممکن ہوتی ہے، یہ ایجوکیشن کا اسکوپ ہے۔ واٹ آر دا ٹائپس آف ایجوکیشن؟ ایجوکیشن کی بیسیکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے، جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہوتی ہے جنرل ایجوکیشن، دوسری ہوتی ہے ووکیشنل ایجوکیشن۔ اب جنرل ایجوکیشن میں ہماری جو اسکولز کی ایجوکیشن ہے، جیسے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، تو وہ ایجوکیشن جو کہ جنرل ہے، جنرل سے مراد جو ہمارے عمومی معاملات جس میں دیکھے جاتے ہیں، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے۔ مثلا ہم بچے کی جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے ایک اچھا انسان، ایک اچھا ہیومن اور ایک ٹرو مسلم بن جائے، تو اس کے لیے جو اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے کہ تو سوسائٹی میں وہ اپنے جو اس کی لٹریسی سکلز ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں، تو یہ جنرل ایجوکیشن ہوتی ہے۔ جیسے پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری، ہائر ایجوکیشن، یہ ساری کی ساری جنرل ایجوکیشن کی ٹائپس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ووکیشنل ایجوکیشن ہوتی ہیں، یعنی جنرل ایجوکیشن میں ہم نے لینگویج سیکھتے ہیں ڈفرینٹ، اس کے ساتھ ساتھ ہم بیسک نالج سیکھتے ہیں کسی بھی چیز کا، جیسے ہم سائنس سبجیکٹ ہے یا آرٹ سبجیکٹ ہے تو بیسک نالج ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں جنرل ایجوکیشن میں۔ اب ہے ووکیشنل ایجوکیشن۔ ووکیشنل ایجوکیشن کسی اسپیسیفک ووکیشن، پروفیشن یا فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جیسے میڈیکل، ایگریکلچر، انجینئرنگ، آرٹس، پینٹنگ، اسپورٹس مین، تو یہ ڈفرینٹ جو ہے اسپورٹس کی ایجوکیشن، یہ ڈفرینٹ ایجوکیشن کس سے ہیں؟ کسی اسپیسیفک ووکیشن، آرٹ، پروفیشن یا اسکل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ جو اسکل اورینٹڈ ایجوکیشن ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ووکیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کی یہ دو بیسک ٹائپس ہیں۔ اس کی جو موڈز آف ایجوکیشن وہ تین ہوتی ہیں، فارمل، انفارمل اور نان فارمل۔ ایجنسیز اس کی دو ہوتی ہیں ایجوکیشن کی، فارمل ایجنسی اور انفارمل ایجنسی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہاؤ مینی ایلیمنٹس آف ایجوکیشنل پروسیس؟ ایک ایجوکیشنل پروسیس کے جو ہیں وہ کتنے کمپوننٹ ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے ہاؤ مینی ایلیمنٹس آف ٹیچنگ پروسیس؟ تو جو ایجوکیشنل پروسیس ہے کسی بھی جو کوئی بھی سسٹم ہے اس میں چار کمپوننٹ ہوتے ہیں ایجوکیشنل پروسیس میں۔ سب سے پہلے ہوتے ہیں آبجیکٹیوز، پھر ہوتا ہے کریکولم، پھر ہوتے ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجیز اور پھر ہوتی ہے ایویلویشن۔ آبجیکٹیو،
کریکولم، ٹیچنگ میتھڈولوجی اینڈ ایویلویشن، یہ 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایجوکیشنل پروسیس کے. اس کے ساتھ ساتھ کمپوننٹ آف ایلیمنٹس یا کمپوننٹ آف ٹیچنگ پروسیس. ٹیچنگ جو ہے ایک ٹرائنگولر پروسیس ہے اور اس کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں. وہ 3 کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس کو ٹرائنگل پروسیس بھی کہا جاتا ہے، ٹرائنگولر پروسیس. ایک ہوتا ہے ٹیچر، ایک ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اور تیسری ہوتی ہے بک. ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ کانٹینٹ، یہ 3 جو ہے وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں ٹیچنگ پروسیس کے. ہاؤ از سائیکالوجی لنکڈ ود ایجوکیشن؟ ایجوکیشنل جو سائیکالوجی ہے وہ کہتے ہیں سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سائیکالوجیکل پرنسپلز ہیں ہم ان کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں کیسے اپلائی کرتے ہیں. سب سے پہلا ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے. ہمیں بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پتہ ہوگی تو ہم کیا کریں گے، اچھی جو لیسن پلاننگ ہے وہ ترتیب دے پائیں گے، کلاس روم کا انوائرمنٹ اچھا کریٹ کر پائیں گے. اچھا، دوسرا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ کس ایج کے لیے اپروپریٹ ہے، کون سا کنٹینٹ بچے کی ایج کے اپروپریٹ ہے، بچے کی نیڈ اور انٹرسٹ کیا ہیں، بچے کے کس ایج لیول پہ ایشوز کیا ہوتے ہیں، بچے کے بیہیویئر میں پرابلمز ہیں، آپ نے اس بیہیویئر کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے. اسی طرح بچہ اپنے ڈیفنس میں جو اس کو کوئی پرابلمز آتے ہیں تو وہ ڈیفنس میں کس طرح آرگومنٹس دیتا ہے، آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے. بچے کے پرسنل جو پرابلمز ہیں، بچے کے اس کے سائیکالوجیکل جو پرابلمز ہیں، آپ اس کو کیسے اوور کم کریں گے، آپ بچے کو گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کیسے پرووائڈ کریں گے. تو یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمیں بتا رہا ہے. سمپلی ہم اس کو 3 بلٹس میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو سائیکالوجی ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی، اٹ ٹیلز اس اباؤٹ نیچر آف لرنر، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن. تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. واٹ آر ایمز، گولز اینڈ آبجیکٹیوز. جو نیشنل لیول کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ایمز کہتے ہیں، جو ادارے یا سبجیکٹ لیول کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو گولز کہتے ہیں، اور جو کلاس روم لیول کے ایک ٹاپک کے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم آبجیکٹیوز کہتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز نیشنل لیول ایکسپیکٹیشنز آر ایم، سبجیکٹ اور انسٹیٹیوٹ لیول جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں دیز آر کالڈ گولز، اینڈ کلاس روم لیول ایکسپیکٹیشنز آر کالڈ آبجیکٹیو یا SLOs. اس ایمز جیسے امپارٹنگ کمپیوٹر ایجوکیشن ان دا کنٹری، گول انکریزنگ انرولمنٹ آف اسکول، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرولیفریشن آف اردو. آبجیکٹیوز کیا ہیں، واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو آفٹر ریڈنگ یا آفٹر لرننگ دس چیپٹر. تو اس میں ہم کیا شامل کر سکتے ہیں، جیسے لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ ہم نے پڑھانا ہے. تو اس میں آبجیکٹیو کیا ہوں گے کہ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین لیونگ تھنگز اینڈ نان لیونگ تھنگس. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ آر اسٹینڈ، اسٹینڈرڈ، بینچ مارک اینڈ SLOs. اسٹینڈ کہتے ہیں کی لرننگ ایریا کو. اب اسٹینڈ سے مراد کوئی ایک اسپیسیفک کی لرننگ ایریا، اس کا دوسرا نام ہوتا ہے کمپیٹنسی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے بینچ، دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ جو کی لرننگ ایریا ہے، چلیے میں اس کو ایگزامپل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. اسٹینڈ ہے کی لرننگ ایریا اور اس کا دوسرا نام ہے کمپیٹنسی، اسٹینڈ یا کمپیٹنسی. اب نماز ہم نے شامل کرنی ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں اسلامیات کی میں، تو یہ کی لرننگ ایریا کہ بھائی جتنے بھی اسلام جہاں پہ اسلامیت پڑھائی جائے گی وہاں پہ جس گریڈ میں، تو وہاں پہ نماز شامل کی جائے گی. تو ایک جو اسپیسیفک ٹاپک ہے یا ایریا جسے ہم کہتے ہیں، اٹ از کالڈ اسٹینڈ یا کمپیٹنسی. جیسے ریڈنگ اسکل بچے کو سکھانا، جمع تفریق جو ہے جمع کا کانسیپٹ بچے کو پڑھانا، اب یہ ایک کی لرننگ ایریا ہے. اب اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسرسائز ہوں گی جمع سے ریلیٹڈ، 1 ڈیجٹ کی 2 ڈیجٹ کی، یہ سارے کے ساری بعد میں آئیں گی. تو پہلے کیا ہے اسٹینڈ یا کمپیٹنسی، یہ صرف جمع جیسے نماز کے بارے معلومات، یہ جو ہے وہ اسٹینڈ یا کمپیٹنسی ہے. اب اسٹینڈرڈ آ جاتا ہے. اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایڈوانس فارم ہے اسٹینڈ یا کمپیٹنسی کی. وٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو. یہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اب اس جو کی لرننگ ایریا ہم نے فرض کرے نماز ہے یا جمع کو کانسیپٹ ہے، تو اس کے بارے میں بچے کو کم از کم کتنا نالج ہونا چاہیے اور اس کو وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں کتنا یوز کر سکتا ہے. اسٹینڈ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ زون آف ایجوکیشن کے 3rd ایڈیشن میں موجود ہیں. یہاں پہ صرف پیج نمبر مینشن ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ جو چیزیں میں آپ کو وربلی بتا رہا ہوں یہ ساری آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آ رہی ہے، تو آپ اس کو اپنا آرڈر بک کر دیں اور کتاب لازم منگوائیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو
وربلی چیزیں موقع پہ تو یاد ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ڈیفینیشن یاد کرنی ہے تو پھر آپ کو لازمی جو ہے آپ کے پاس ریٹن کانٹینٹ ہونا چاہیے, تو وہ بک ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گی, وہ آپ ضرور منگوائیے گا. اچھا اسٹینڈرڈ ہے, ایڈوانس فارم ہو گئی. اب ہم نے کہا کہ وٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو, نماز کے بارے میں کتنا کچھ جانیں گے, یعنی بچے کو کتنا منیمم نالج ہوگا اور اس کو کتنا پریکٹیکلی پرفارم کر سکے گا اپنی لائف میں. جمع کے بارے کتنا نالج ہوگا, کتنا اس کو یوز کر سکے گا. آگے آتا ہے بینچ مارک, وٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو ایٹ اپروپریٹ ڈیولپمنٹل لیول. ہمارا نیشنل کریکولا نے 5 ڈیولپمنٹل لیول ہمارے بچوں کے بنائے ہوئے ہیں. ایک ہے گریڈ 1 سے 3 تک, دوسرا ہے 4 to 5 تک, تیسرا ہے 6 to 8 تک, چوتھا ہے 9 to 10 تک, اور پانچواں ہے 11ویں سے 12ویں تک. ٹھیک ہے, ان 5 ڈیولپمنٹل لیول میں جیسے ہم نے 2 بات کی, 2 اسٹینڈ یا کمپیٹنسی کی اسٹارٹ سے ہم بات کر رہے ہیں. ایک ہے نماز فرض کریں اسلامیات میں, ایک ہے فرض کریں ایڈیشن میتھ میں. اب کس ڈیولپمنٹل لیول پر 1 سے 3 تک کتنی بچے کو ایڈیشن آنی چاہیے, یا نماز کے بارے میں کتنی معلومات ہو. اسی طرح 12ویں جماعت میں بچے کو ایڈیشن کے بارے میں کتنا کنسیپٹ ہوگا, نماز کے بارے میں اس کو کتنی جو ہے وہ پریکٹیکلی بچہ تیار ہوگا. واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو ایٹ اپروپریٹ ڈیولپمنٹل لیول. تو 5 میں نے اس کے ڈیولپمنٹل لیول آپ کو بتائے ہیں. دین آتا ہے ایس ایل اوز. ایس ایل اوز جو ہے ہوتے ہیں کہ ایس ایل اوز کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو. ایک ٹاپک کے بعد بچے کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں یا آبجیکٹیوز کہہ لیں یا ایکسپیکٹیشنز کے, بچے کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. what student should know and be able to do after learning this topic. تو ایک ٹاپک کے بعد بچہ کتنا جانے گا, یہ ایس ایل اوز کہلاتے ہیں. واٹ از پیڈاگوجی, پیڈاگوجی کہتے ہیں میتھڈ آف ٹیچنگ یا آرٹ آف ٹیچنگ کو. اینڈراگوجی کہتے ہیں میتھڈ آف ٹیچنگ اڈلٹس کو, اور سائبر گوجی کہتے ہیں آن لائن لرننگ کو, یعنی لرننگ دیٹ اکرز تھرو آن لائن میڈیم یا آن لائن ریسورسز, اس کو ہم سائبر گوجی کہتے ہیں. واٹ از مین بائی پرومپٹ ان لیسن. پرومپٹ کہتے ہیں کہ مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا, آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا سا جواب دیتے ہیں, تو میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. جیسے میں پوچھتا ہوں نا بیٹا 10 × 12 کتنا ہوتا ہے, تو وہ کہے گا 10 20 اور 21. اچھا 20 آگے, تو تھوڑا سا میں اس کو اشارہ دے رہا ہوں, 21 اور 22, شاباش, ویل ڈن. اب یہ پرومپٹ ہوتا ہے, یعنی جب آپ کا بچہ آپ کو رسپانس نہیں کر پا رہا ہوتا تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, ہلکا سا کلو دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پرومپٹ. ایک یہ پرومپٹ ہوتا ہے. ایک اور پرومپٹ ہوتا ہے کہ جب آپ بچے سے سوال کریں اور وہ فوراً بغیر سوچے جواب دیتے, تو وہ بھی پرومپٹ ہوتا ہے. تو پرومپٹ آر اسٹیمولائی a teacher uses to help learners to give response. For example, a learner is trying to respond to a question. He forgot his point suddenly. You are giving him a clue. Learner got his point. His clue gestures little motivation. This clue gestures or little motivation are known as prompts. What is different among test, measurement, assessment and evaluation. اچھا, ٹیسٹ کہتے ہیں سم آف کویسچنس کو, ٹھیک ہے, سیٹ آف کویسچن, سم آف کویسچنس کو, یا انسٹرومنٹ یوز ٹو میئر سیمپل آف بیہیویئر. اس کے بعد ہے میجرمنٹ. اب میں اس کی مثال لیتا ہوں, پھر ڈیفینیشن کی بات کریں گے. ٹیسٹ آپ نے اپنی کلاس میں ایک چیپٹر یا یونٹ پڑھا لیا ہے, تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے کو کتنا اس کی سمجھ لگی ہے, یا کتنا ان کی اچیومنٹ کس لیول کی ہے, کتنا انہوں نے لرن کی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے. آپ کیا کرتے ہیں, ایک ٹیسٹ بناتے ہیں, یعنی آپ 20 نمبر کا فرض کریں آپ نے ان کا ایک ٹیسٹ بنانا ہے, تو آپ سوال بنائیں گے 1 سے لے کر 20 تک. فرض کریں MCQ بیس آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں, تو ٹیسٹ کس کو کہتے ہیں, سیٹ آف کویسچنس کو, ٹھیک ہے. اینڈ ایچ کویسچن ہیو کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی آر ان رائٹنگ. جس کو بچہ جو ہے اور ریٹن فارم میں یا پھر اورلی جواب دے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتا ہے میجرمنٹ. میجرمنٹ کس کو کہتے ہیں, میجرمنٹ کہتے ہیں جب آپ کا بچہ ٹیسٹ حل کر لے گا تو وہ جو اس کی جوابی کاپی ہوگی آنسر شیٹ, اس کے اوپر آپ جو اس کی نمبرنگ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسائننگ اسکور ٹو اسٹوڈنٹ ریسپانسز از ناؤن ایز میجرمنٹ. آپ بچے کے ریسپانس یا اس کی جواب کو کیا کرتے ہیں, جو اسکور لگاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, میجرمنٹ کہتے ہیں. اب آپ نے جو نمبر لگائے وہ میجرمنٹ ہو گیا. اب نمبر لگانے کے بعد آپ کیا کرتے ہوتے ہیں, رکھ دیتے ہوتے رجسٹر میں یا کبڈ میں ان آنسر شیٹس کو, نہیں, آپ لسٹ تیار کرتے ہیں, ہائیسٹ ٹو لیسٹ, یہ پاس ہوا, یہ فیل ہوا, یہ ٹیسٹ میں فرسٹ ہے, یہ سیکنڈ ہے, یہ تھرڈ ہے, اتنے بچوں کا 50% سے زیادہ ہیں, اتنوں کے کم ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری کیا ہوتی ہے, اسیسمنٹ ہوتی ہے. جب ہم اپنے میجرمنٹ کے بعد جو ہم کیا کرتے ہیں, ہائیسٹ سے لویسٹ, لویسٹ سے ہائیسٹ,
فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور بچوں کی پوزیشنز دیکھتے ہیں اور پھر اس سے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھیں اتنے بچوں کے اچھے مارکس ہیں، یہ بچے ہمارے کمزور رہ گئے تو ان کو محنت کی ضرورت ہے، تو ان بچوں کے لیے اپریسیشن، یہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ اسیسمنٹ کہلاتی ہے۔ یاد رکھیے گا اسیسمنٹ کی جاتی ہے جب آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے میتھڈ کو چینج کر سکتے ہوتے ہیں، ایویلویشن کے بعد آپ نہیں کرتے چینج۔ مثلاً آپ پڑھا رہے ہیں تو ڈیورنگ ٹیچنگ آپ اگر جو بچے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کتنی سمجھ لگی ہے، تو اس وقت آپ جو کر رہے ہوں گے وہ اسیسمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، کہ آپ کے بچے نے کتنے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے، کتنوں کو نہیں آ رہی، اور اگر آپ بالکل سیشن ختم کر کے اینڈ پہ کریں گے تو یہ پھر آپ کی ایویلویشن ہوگی۔ اچھا، اب اسیسمنٹ ہوگی، آپ نے جو رزلٹ آپ کے پاس، اٹ از انٹرپریٹیشن آف میجرمنٹ ڈیٹا، یہ اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ رزلٹ شیئر کریں۔ لاسٹ ون ہے ایویلویشن۔ ایویلویشن کہتے ہیں ویلیو ججمنٹ کو، اٹ از اے پروسیس آف ججنگ ویلیو، ورتھ اور کوالٹی آف اے پروسیس۔ آپ کی جتنی بھی ٹیچنگ، لرننگ، کانٹینٹ، ایکٹیویٹیز، جو کچھ آپ نے کیا ایک لیکچر میں، ایک یونٹ میں، ایک سال میں، تو اس سارے کی کتنی ورتھ ویلیو ہے، کتنی افیکٹونیس ہم دیکھتے ہیں اس میں، تو کتنی کوئی چیز افیکٹو رہی ہے، آپ کی ٹیچنگ کتنی افیکٹو ہے، کتنی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ ڈیسیجن لیتے ہیں، آپ اپنے مثلاً اس کے بعد آپ یہ نہیں کرتے کہ چلیں جی ایک میتھڈ سے بچہ نہیں سمجھا تو میں دوسرا شروع کر دوں، یہ اسیسمنٹ میں ہو سکتا ہے، ایویلویشن اینڈ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایویلویشن میں کسی بھی پروسیس کی اوورآل ججمنٹ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا افیکٹو رہا یا نہیں رہا، تو ایویلویشن کے بعد آپ پھر ڈیسیجن لیتے ہیں، آپ کسی کو پاس کرتے ہیں، کسی کو فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے واٹ از اسیسمنٹ ایز لرننگ۔ جب ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کر رہا ہوتا ہے یا اس کا کوئی کلاس میٹ اس کی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اٹ از کالڈ اسیسمنٹ ایز لرننگ۔ تو جو اسیسمنٹ ہیں بیسیکلی یہ 3 اپروچز ہوتی ہیں اس کی، ایک اسیسمنٹ فار لرننگ ہوتی ہے، ایک اسیسمنٹ آف لرننگ ہوتی ہے، اور ایک اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے۔ میں فار اور آف کو بھی ڈسکس نہیں کرنے جا رہا، اسیسمنٹ ایز لرننگ پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اسیسمنٹ ایز لرننگ وہ اسیسمنٹ ہے جس میں ایک بچہ خود اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے یا اس کا کوئی پیئر یعنی کلاس میٹ کرتا ہے۔ اب جیسے مجھے ٹیچر نے پڑھایا تو میں یہ دیکھوں گا کہ مجھے کتنی سمجھ آئی ہے یا مجھے کتنی سمجھ نہیں آئی، تو یہ اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے۔ میں اپنے پریویس ٹیسٹ جو تھا میرا، اس میں میرے کتنے مارکس آئے ہیں، اب میرے کتنے آئے ہیں، تو پہلے والے سے تو میرے 10 کم آئے ہیں یا 10 زیادہ آئے ہیں، تو میں یہ جو اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہوں یہ اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آگے ٹائپس ہیں پیئر اسیسمنٹ، ایپسیٹیو اسیسمنٹ اور سیلف اسیسمنٹ۔ سیلف اسیسمنٹ ہے خود اپنی اسیسمنٹ کرنا، اور ایپسیٹیو اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ ہے جس میں ایک انڈیویجول اپنے پچھلے ٹیسٹ اور اب والے ٹیسٹ دونوں کے رزلٹ کو کمپیئر کرتا ہے۔ اور پیئر اسیسمنٹ اس کو کہتے ہیں جب 2 بچے آپس میں ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ جو فیڈ بیک دیتے ہیں اس کو پیئر ریویو یا پیئر فیڈ بیک کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہاؤ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ از ڈفرنٹ فرام سمیٹیو اسیسمنٹ۔ میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں تو میرے بچے جو ہیں، میرے جو بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کچھ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز، تو میں اپنے بچوں کی پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز جو میئر کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ کرتا ہوں، کوئی بچہ لکھ نہیں سکتا، یہ پرابلم تو نہیں ہے کسی کو سننے میں پرابلم تو نہیں ہے، اچھا کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جس کو ہیئرنگ میں کوئی پرابلم ہو، تو یہ پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں۔ جب میں اپنے بچوں کی پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز میئر کرتا ہوں تو یہ ہوتی ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ، میڈیکل ریزنز جو ان کی ہوتی ہیں یا میڈیکل ایشوز ہیں یا پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز، یہ میئر کی جاتی ہیں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ۔ اور سمیٹیو اسیسمنٹ اینڈ پہ ہوتی ہے، جب میں اپنا سارا ٹاپک یا کورس پڑھا لیتا ہوں تو اس کے اینڈ پہ میں جو بچوں کی اسیسمنٹ کروں گا یہ کیا کہلاتی ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے واٹ از اتھینٹک اسیسمنٹ۔ ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل، ایک ہوتی ہے اتھینٹک۔ ٹریڈیشنل میں بچے کو صرف لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اتھینٹک اسیسمنٹ یعنی بچے نے جو ذہن میں یاد کی ہوتی چیز اس کو سمپلی ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے ریٹن فارم میں، یہ ہوتی ہے اس کی اتھینٹک اسیسمنٹ۔ جبکہ جو ٹریڈیشنل اسیسمنٹ، جبکہ اتھینٹک اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ کی وہ ٹائپ ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ نے جو کچھ لرن کیا ہے اس نے پریکٹیکلی پرفارم کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ اسیسمنٹ جس میں بچے کی صرف جو ہے وہ جو اس کی رائٹنگ کے اوپر یا اس کے صرف رسپانس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی پرفارمنس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اس اسیسمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، اتھینٹک اسیسمنٹ، یعنی جس میں بچے کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو سیکھا کیا وہ پریکٹیکلی کر سکتا ہے، پرفارمنس، تو یہ اتھینٹک اسیسمنٹ ہے۔ واٹ آر دا ایریاز آف فلاسفی۔ فلاسفی کے 3 ایریاز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے
فلسفی کے 3 ایریاز ہیں. سب سے پہلے اسپیکولیٹو فلسفی ہے، پھر پرسکرپٹیو فلسفی ہے، اور پھر آتی ہے تیسرے نمبر پہ انالیٹیکل فلسفی. اسپیکولیٹو فلسفی کو ہم سپوزیشن بھی کرتے ہیں. وہ فلسفی کا وہ ایریا یا اسٹائل میں نے آپ کو معذرت میں نے آپ کو اسٹائل بتا دیے. ایریاز آف فلسفی جو ہیں وہ 3 ہوتے ہیں: ایپسٹیمولوجی، ایکزیولوجی اینڈ میٹا فزکس یا اونٹولوجی. ایپسٹیمولوجی وہ ایریا ہے فلسفی کا جس میں ہم کسی بھی جو نالج ہے، جو ہم کسی بھی طرح کا نالج، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایپسٹیمولوجی ڈیل کرتی ہے. برانچ آف یا ایریا آف فلسفی دیٹ ڈیلز ود نیچر آف نالج. اٹ فوکس اپان آور مینز آف ایکوائرنگ نالج. یعنی ہم نالج کیسے ایکوائر کرتے ہیں. 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پریاری نالج، ایک ہوتا ہے پوسٹیریوری. پریاری نالج وہ نالج ہوتا ہے جو ہماری ایکسپیرینس کے بغیر ہو، ٹھیک ہے. اور پوسٹیریوری ایک نالج وہ ہے جو ہم کسی چیز کو سیکھنے، سننے، دیکھنے کے بعد جو ہمارا نالج ہوتا ہے اس کو ہم آتا ہے ہمارے پاس، تو وہ پوسٹیریوری کہلاتا ہے. ایکزیولوجی یہ وہ ایریا یا برانچ آف فلسفی ہے جو کہ ڈیل کرتی ہے کس چیز سے، ایتھکس سے یا استھیٹکس سے، یعنی ویلیوز سے. ایتھکس مین جو مورل ویلیوز ہیں، اور استھیٹک مین بیوٹی، ویلیو آف بیوٹی اینڈ نیچر. لاسٹ ون ہے اونٹولوجی. اٹ ڈیلز ود اسٹڈی آف ریئلٹی. اس کا دوسرا نام میٹا فزکس بھی ہے. جی نیکسٹ ہے واٹ آر دا ٹائپس آف پینشنز. جی ٹائپس آف پینشن جو ہیں وہ 4 ہوتی ہیں. ایک ہے کمپنسیشن، دوسری ہوتی ہے انویلڈ، تیسری ہوتی ہے سپر انویشن، اور چوتھی ہوتی ہے ریٹائرنگ پینشن. جب ایک انڈیویجول کی، یعنی کوئی بھی سرکاری ملازم ہے، اس کی جاب ریموو کر دی جاتی ہے، جیسے ہم نے پینلٹیز پڑھی تھی پیڈا کی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا ریموول فرام سروس، یعنی ایک سرکاری ملازم کی سروس جو ہے وہ ریموو کر دی جاتی ہے. when job is removed or changes is made in the nature of the job. جب ایک انڈیویجول کی جاب ریموو کر دی جاتی ہے اور وہ کوئی بھی دوسری جاب جوائن نہیں کرتا یا اپوائنٹ اس کو نہیں کیا جاتا کسی اور جگہ پہ، تو اس وقت جو ایک انڈیویجول کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، جو ریٹائر اس کو کر کے اس کو جو پینشن دی جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپنسیشن پینشن کہتے ہیں. پینشن کس کو کہتے ہیں؟ پینشن بیسیکلی جب ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو جو فائنانشیل اسسٹنٹ گورنمنٹ دیتی ہے اس کو ہم پینشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی سوشل سیکورٹی بینیفٹس جو اس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں اس کے پینشن کہلاتے ہیں. اب یعنی جب جاب ریموو کر دی جائے تو جو پینشن ملتی ہے اس کو کمپنسیشن کہتے ہیں. جب ایک انڈیویجول، ایک سرکاری ملازم میڈیکلی انفٹ ہو جاتا ہے، یعنی بیمار، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی ٹانگ کٹ گئی ایٹسٹرا، اللہ نہ کرے، تو اس کو اس طرح جب میڈیکلی یا فزیکلی یعنی یا مینٹلی جب وہ اس قابل نہ رہے کہ مزید وہ اپنی سروس کو کنٹینیو کر سکے، تو اس پہ جو پینشن دی جاتی ہے وہ انویلڈ ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے سپر انویشن. جب ایک سرکاری ملازم 60 سال کی ایج میں پہنچ جاتا ہے تو یہ سپر انویشن کہلاتی ہے. پھر ہوتی ہے ریٹائرنگ. جب ایک سرکاری ملازم کم از کم 25 سال اس نے سروس کر لی ہو، اور میں آج کی بات کر رہا ہوں، یہ ریٹائرنگ کا جو فارمولہ آج کی ڈیٹ چل رہا ہے، ریٹائرنگ پینشن. جب ایک سرکاری ملازم جس کی ایج جو ہے وہ 25 سال ہو، جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ 25 سال اور ایج اس کی 55 سال ہو، تو وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے 60 سال کی ایج تک پہنچنے سے پہلے. تو وہ جو ریٹائرمنٹ 55 سال کی ایج میں اور کم از کم 25 سال اس کی سروس ہو گئی ہو، تو جو ریٹائرمنٹ لے گا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریٹائرنگ پینشن. تو یہ 4 ٹائپس ہیں پینشن کی. نیکسٹ ہے واٹ آر دا فیچرز آف گڈ ٹیچنگ. ایک اچھی ٹیچنگ کے فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک اچھی ٹیچنگ وہ ہونی چاہیے، وہ ہوتی ہے جس میں بچے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں. اگر ٹیچر صرف انوالو ہے اور بچے انوالو نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچنگ افیکٹو نہیں ہے، پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ وہ ٹیچنگ جس میں لرنر کی نیڈ اور انٹرسٹ کو فوکس کیا گیا ہو. تیسرے نمبر پہ وہ ٹیچنگ جس میں بچے کے پرابلمز جو ہیں وہ ایڈریس کیے جا رہے ہوں. وہ ٹیچنگ جو بچے کے پیس کے مطابق ہو. وہ ٹیچنگ جس میں ایکٹیویٹیز، آڈیو ویژول ایڈز یعنی ٹیچنگ ایڈز کے ساتھ ساتھ یا ریسورس مٹیریل یوز کیے گئے ہوں بچے کی لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے. وہ ٹیچنگ جس میں ٹیچر کا بچوں کے ساتھ بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ کیا ہو، پولائٹ ہو. وہ ٹیچنگ جس میں بچہ کوئی بھی ٹاپک انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس سے ایبسٹریکٹ تھیم نکال سکے، یعنی اس سے کنکلوژن ڈرا کر سکے.
وہ ٹیچنگ جس سے بچے کے بیہیویئر میں تبدیلی ہو، وہ ٹیچنگ جو بچے کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ کرے، وہ ٹیچنگ جس سے بچے کے اندر وہ ڈیزائربل چینجز ہیں جو سوسائٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہ ٹیچنگ جس سے ایسی ٹیچنگ جو لنکڈ ہو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، جو ہمارے بچے کے مائنڈ کو ایکسپلور کرے یا لنک کرے ماڈرن ٹیکنالوجی یا ماڈرن ٹرینڈ کے ساتھ۔ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ فیچرز ہوتے ہیں ایک اچھی ٹیچنگ کے۔ نیکسٹ ہے ہاؤ پازیٹیوزم از ڈفرینٹ فرام پریگمیٹزم۔ پریگمیٹزم جو ہے وہ ایک جنرل فلاسفی ہے۔ جنرل فلاسفی وہ فلاسفی ہوتی ہے جس میں ہم ریشنلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کس کو، نالج، ویلیوز کو اور ریئلٹی کو۔ تو ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ از ناؤن ایز فلاسفی۔ تو جنرل فلاسفی میں بھی ہم یہی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی نالج کو اسٹڈی کرتے ہیں، ریئلٹیز کو اور ویلیوز کو۔ تو جبکہ جو پازیٹیوزم ہے، یہاں پہ بات کی گئی ہے پازیٹیوزم کی، تو پازیٹیوزم بیسیکلی نیچرلزم کا دوسرا نام ہے، فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو پازیٹیوزم ہے یہ ہماری نیچرلزم فلاسفی کا دوسرا نام ہے۔ ہم پہلے کچھ پوائنٹس پریگمیٹزم کے دیکھتے ہیں۔ پریگمیٹزم جو ہے چارلس سینڈرس پائس نے دی تھی، اور اس کے ایکسپوننٹ آگے ڈیوی اور ولیم جیمز وغیرہ ہے، امریکن یہ فلاسفی تھی۔ اس فلاسفی کا ایک تھیم ہے، فلاسفی ایمفیسائز دیٹ تھنگز اینڈ آئیڈیاز دیٹ کین بی ایکسپیرینس اور آبزروڈ آر ریئلٹی یا ٹروتھ، یعنی وہ چیزیں، آبجیکٹس، آئیڈیاز وہی ریئل ہیں جن کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ نالج، ویلیوز اینڈ ریئلٹی جس کو ہم ایکسپیرینس کر سکیں وہی ریئل ہیں، ادروائز وہ ریئل نہیں ہیں۔ یہ پریگمیٹزم کا ماننا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز اور ایکسپیرینس یعنی میٹر، آئیڈیاز اس وقت ریئل ہو سکتے ہیں جب ہم ان کو ایکسپیرینس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ ڈائنامک ہے، چینج ہو رہی ہے کنٹینیوسلی۔ ان کا فوکس بچے کو سوسائٹی کے اندر جو پروڈکٹیو سٹیزن بنانا، سوسائٹی کے اندر ڈیموکریسی کو لے کر آنا۔ یہ کہتے ہیں کہ ریالٹی جو ہے وہ ابھی اسٹل میکنگ فیز میں ہے، اور ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اوور آل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکل فلاسفی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بچے کو پریکٹیکلی تیار کرنا۔ اب اگر ہم بات کریں نا نیچرلزم کی، تو نیچرلزم بیسیکلی روسو نے یہ فلاسفی دی تھی۔ فلاسفی emphasizes that nature alone represents reality, there is nothing beyond the nature۔ یہ ایک ایسی فلاسفی ہے جو بلیو کرتی ہے اگین آبجیکٹس کے اوپر، ریئلزم کے ساتھ یہ تھوڑی بہت ملتی جلتی فلاسفی ہے۔ اس کو پازیٹیوزم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جو نیچر ہے وہ اٹ سیلف پازیٹیو ہے، نیچر از اٹ سیلف ریئل۔ ہم نیچر کے اندر ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ اسکول نہیں ہونے چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ہم ایجوکیٹ کریں، وہ نیچرلی ایجوکیٹ ہو۔ بچہ کچھ غلطی کرتا ہے تو وہ خود ہی اس غلطی کے نتائج بھگتے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فلاسفی emphasizes that nature alone represents reality, there is nothing beyond the nature۔ انہوں نے، ان کا سلوگن ہے بیک ٹو نیچر، نیچر پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ پازیٹیو ایجوکیشن یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی ایجوکیشن کو، جن کو ہم پازیٹیو ایجوکیشن کہتے ہیں، یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور نیگیٹیو ایجوکیشن کو یہ کیا کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔ نیگیٹیو ایجوکیشن کیا ہے؟ فری ایجوکیشن، جس کو پلے وے میتھڈ کہتے ہیں۔ بچے کو کھیلنے کودنے دیں۔ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، کسی جگہ سے چھلانگ لگائے گا تو اس کو چوٹ لگے گی تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ کسی بڑی جگہ سے چھلانگ کبھی بھی نہیں لگائے گا۔ تو یہ ہے نیگیٹیو ایجوکیشن کا کانسیپٹ، کہ آپ بچے کو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم سے الگ کر کے بچوں کو فری ہینڈ دے دیں، وہ خود ہی سیکھے گا، غلطی کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نیگیٹیو ایجوکیشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے واٹ آر دا سورسز آف لائبریری۔ اب لائبریری میں کون کون سے سورسز ہوتے ہیں؟ آج کل لائبریری میں الیکٹرانک لائبریری میں انٹرنیٹ کے سورسز بھی ہیں، ای لائبریری جیسے پنجاب میں بھی ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ای لائبریری موجود ہے۔ لیکن جو فزیکل جو وہاں پہ آبجیکٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان میں بکس ہیں، میگزینز ہیں، نیوز پیپر ہیں، ریسرچ جرنل ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ای لائبریریز میں، الیکٹرانک لائبریریز میں جو ہے وہ یعنی آن لائن بکس اویلیبل ہوتی ہیں، ای بکس موجود ہوتی ہیں۔ واٹ آر دا کوالٹیز آف اے گڈ پرسنالٹی۔ ایک اچھی پرسنالٹی کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ ایک اچھی پرسنالٹی، کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر، کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں شاید کہیں پہ، تو اب انہی کو آپ دوبارہ جو ہے یہاں پہ لا سکتے ہیں، کوالٹیز آف لیڈر یا کوالٹیز آف ٹیچر میں۔ اب اس میں سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں نا
لیڈر کی، تو سیلف اویئرنیس، یعنی ایک انڈیویجول کو سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میرا رول کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ جب اس کو اس کا پتہ ہوگا، اپنے رولز اپنی اسیسمنٹ اس کو خود ہوگی اور اپنی رسپانسبلٹیز کا اس کو پتہ ہوگا، تو وہ بہت ہی اچھی طرح سے اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ تو سیلف اویئرنیس سب سے پہلے جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ کمپوننٹ ہے پہلے نمبر پہ۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اس کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی اچھی پرسنالٹی ہے اس میں سب سے پہلے اس کو سیلف اویئرنیس ہو۔ جب سیلف اویئرنیس ہوگی تو دوسرے نمبر پہ پھر کوئی بھی انڈیویجول اس کے اندر کمیونیکیشن جو سکلز ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اب یہ جو کمیونیکیشن سکلز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیویجول کو ایمپیتھی اور سمپتھی، یعنی ایمپیتھیٹک اور سمپیتھیٹک اس کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہو، اس کے اندر ریزیلینس ہو۔ ریزیلینس کس کو کہتے ہیں؟ ریزیلینس کہتے ہیں جب ایک انڈیویجول کسی بھی مشکل سچویشن میں آتا ہے تو وہ اس کو جب وہ سچویشن ختم ہو جاتی ہے تو وہ نارمل ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ مشکل سچویشن میں ہمت ہار جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سچائی، ایمانداری، دیانتداری، پنکچویلٹی، یہ پرسنالٹی کی جو ہے وہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کو جو بیسک نالج ہے اس یونیورس کا کہ میں کیوں بنایا گیا ہوں، یعنی سیلف اویئرنیس سے ہم نے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ ٹرو مسلم اس کو ہونا چاہیے چونکہ ہم ایک مسلم سوسائٹی سے ہیں، تو ایک اچھی پرسنالٹی میں ٹرو ہیومن اینڈ اے ٹرو مسلم اس کو ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو فلفل کرے۔ تو ایک اچھی پرسنالٹی کی یہ کچھ کوالٹیز تھی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے اس کو، ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے، سمپیتھیٹک ہونا چاہیے، ریزیلینس پاور ہونی چاہیے، ڈیسیجن میکنگ پاور اس کو ہونی چاہیے، کریٹیوٹی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ جو لیٹسٹ جو ٹرینڈز آ رہی ہیں یا لیٹسٹ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کرے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپوز نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرو ہیومن ہو، ایک ٹرو مسلم ہو، یہ کوالٹیز ہیں گڈ پرسنالٹی کی۔ نیکسٹ ہے واٹ آر دا کوالٹیز آف گڈ لیسن۔ ایک اچھے لیسن کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ ایک اچھا لیسن وہ ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے ایمز کو یا آبجیکٹیوز کو ویل ڈیفائن کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے، یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، ٹیچنگ اور یہ سمجھ لیں کہ سیم ہی بات ہے، وہ جو ٹیچنگ والی بات ہم نے اوپر کی ہے۔ جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کو یہاں پہ کوالٹیز آف گڈ ٹیچنگ میں بتایا ہے نا، وہ سارے کے سارے آپ جو ہے کوالٹیز آف گڈ لیسن میں بتا سکتے ہیں۔ بس وہاں پہ میں نے بات کی کہ ٹیچنگ کیسے، یعنی ٹیچنگ جیسے ہم نے بات کی کہ اس سے کریٹیوٹی آ رہی ہے وغیرہ، تو وہی بات آپ یہاں پہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں جو یہاں پہ لکھے، ویل آرگنائزڈ وتھ کلیئر اینڈ اپروپریٹ ایز ویل ایز اچیویبل ایمز، get student thinking and allow them to interact and ask questions, tap into their background knowledge and build new skills۔ یہ لیسن کے کچھ امپورٹنٹ فیچرز ہیں اور بھی یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ پریویس لرننگ کے ساتھ بچے کی یہ لنک ہو، اور جب یہ لیسن اینڈ ہو تو اپنے آبجیکٹیو اچیو کرے۔ یہ لیسن فلیکسیبل ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو پیس اور نیڈ، اور بچے کی اس کے بعد مینٹل جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کو ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آبجیکٹیو کلیئر ہونے چاہیے۔ اس میں ایگزامپلز اور انالوجی یعنی سملر ایگزامپلز کا استعمال ہونا چاہیے۔ اس میں ایکٹیویٹیز شامل ہونی چاہیے۔ اس میں بچے کی اپروپریٹ اسسمنٹ ہو۔ اس میں جو ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈولوجیز یوز کی جائیں تاکہ آبجیکٹیوز اچیو ہو سکیں۔ جی، واٹ آر دا ڈیفائن ویژن اینڈ واٹ آر دا موڈز آف فلاسفی۔ 3 ٹرمز ہیں، ایک ہوتا ہے ویژن، ایک ہوتا ہے پیشن، ایک ہوتا ہے ایمبیشن۔ تو ہم ان تینوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ویژن کی۔ جی، ایمبیشن ہے۔ ایمبیشن کہتے ہیں ڈیزائر اینڈ ڈٹرمنیشن ٹو اچیو سکسیس، ایمبیشیس لیڈرز آر فوکسڈ آن پرفارمنس۔ ایمبیشن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی انڈیویجول کی، کسی پرسن کی ڈیزائر اور ڈٹرمنیشن کہ میں نے کیسے کامیاب ہونا ہے، اس کو ایمبیشن کہتے ہیں۔ ویژن کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا، اور فیوچر کے بارے میں ایک انڈیویجول کی وہ صلاحیت جس میں وہ امیجن کرتے ہیں اپنے فیوچر کو اپنے وزڈم کے تھرو، یہ ویژن کہلاتے ہیں۔ ایبلٹی ٹو تھنک اباؤٹ اور پلان
دا فیوچر ود امیجنیشن اور وزڈم. اس کے بعد ہے پیشن. پیشن کہتے ہیں کہ وہ کسی انڈیویجول کو جب کوئی چیز موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے یہ بننا ہے, تو یہ اس کا پیشن ہوتا ہے. از وٹ موٹیویٹ اس ٹو ڈو تھنگز وی لو. جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں, جس جیسا ہم بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی ہماری موٹیویشن ہوتی ہیں, اور وہی پھر ہمارا پیشن بن جاتی ہے کہ میں نے یہ چیز بننی ہے یا میں نے یہ کرنا ہے. ایمبیشن جو ہے ڈیزائر اینڈ ڈٹرمنیشن ٹو اچیو سکسیس. پیشن از وٹ موٹیویٹ اس ٹو ڈو thing we love. It is the strong desire that allows you to create something extraordinary. Vision is the ability to think about or plan the future with imagination and wisdom. اس کے بعد ہے what are the modes of philosophy. philosophy کے جو ہے وہ 3 موڈز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے speculative philosophy, پھر ہے prescriptive philosophy, اور پھر ہے analytical philosophy. جو اسپیکولیٹو فلاسفی ہے یہ تھیری ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, یعنی فلاسفی جس میں ہم تھیریز ڈیولپ کرتے ہیں یہ اسپیکولیٹو فلاسفی کہلاتی ہے. وہ فلاسفی جس میں ہم رائٹ رانگ گڈ بیڈ ایتھک اسٹیٹک یا جو سینس ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں, یعنی رائٹ رانگ گڈ بیڈ کا. تو یہ پرسکرپٹیو فلاسفی ہے. اور انالیٹیکل فلاسفی کا وہ تیسرا سٹائل یا موڈ ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کو لاجیکلی انالائز کرتے ہیں, لاجیکل ریزننگ کا انالیسس کرتے ہیں کسی بھی پروسیس کا. اس کو ہم انالیٹیکل فلاسفی کہتے ہیں. اسپیکولیٹو فلاسفی انٹولوجی سے ریلیٹڈ ہے, پرسکرپٹیو فلاسفی ایکزیولوجی سے, اور انالیٹیکل فلاسفی جو ہے یہ ایپسٹیمولوجی سے ریلیٹڈ ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از انسٹرکشنل لرننگ اینڈ واٹ از فلپ لرننگ. اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹو تھیریز ہیں. ایڈمنسٹریشن کی 3 بیسک تھیریز ہیں. ایک تھیری ایکس ہے, دوسری تھیری وائی ہے, اور تیسری تھیری زی ہے. اس کو آٹوکریٹک, ڈیموکریٹک اور لیسے فیئر تھیری بھی کہا جاتا ہے. ایکس تھیری یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کے پاس سارا کنٹرول ہوتا ہے, وہ اپنی آرگنائزیشن کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے. ڈسپلن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنی ٹیم یا امپلائیز کی نیڈ انٹرسٹ کو ان کی کیئر نہیں کرتا. وہ صرف پروڈکٹیوٹی, ڈسپلن اور رولز کے اوپر فوکس کرتا ہے. اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ہارش ہوتا ہے. ڈکٹیٹرشپ بھی اس کو کہتے ہیں, تھیری ایکس کو. دوسری جو تھیری ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹک یا تھیری وائی. اب جو وائی تھیری ہے اس میں جو لیڈر کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈیموکریٹک ہوتا ہے. اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تھیری ایکس میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. آٹوکریٹک تھیری میں ٹیم کی ڈیسیجن میکنگ میں, پلاننگ میں, یہاں پہ ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں, زبردستی امپلیمنٹ نہیں کیے جاتے, اور ان کی طرف سے انپٹ آتی ہے اس کو کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے. تیسری جو تھیری ہے وہ لیسے فیئر یا تھیری زی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ اس تھیری کا جو ہے کہ لیٹنگ ورکرز ٹو ڈو دیئر آن, یعنی جو ورکرز ہیں ان کو آپ فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی کرنا چاہیں, جیسے کرنا چاہتے ہیں کریں. اس میں بہت ہی کم انوالومنٹ ہوتی ہے لیڈر کی. جو ورکرز ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنی مرضی سے جو کام ان کو اچھا لگتا ہے جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے کہ وہ کریں. اور اس میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ پیسیو ہوتا ہے, اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی کسی بھی کام میں. یہ تھیری جو ہے وہ زی کہلاتی ہے, یا اس کو ہم لیسے فیئر بھی کہتے ہیں, یا جاپنیز مینجمنٹ تھیری بھی کہتے ہیں. تو یہ 3 ایڈمنسٹریشن کی تھیریز تھیں. اس کے بعد ہے واٹ از انسٹرکشنل لرننگ. انسٹرکشن کہتے ہیں ٹیچر جو ڈائریکشن دیتا ہے اس کو ہم انسٹرکشن کہتے ہیں. جبکہ لرننگ کیا ہوتی ہے, چینج ان بیہیویئر. تو انسٹرکشنل لرننگ وہ لرننگ ہوتی ہے جس میں ایک انڈیویجول کو ٹیچر جو انسٹرکشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, تو ان انسٹرکشن کی بیس پہ بچے کے اندر کتنا اس کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. یعنی ٹیچر کی انسٹرکشن کی وجہ سے جو بچے کی لرننگ ہوتی ہے اس کو ہم انسٹرکشنل لرننگ کہتے ہیں. لرننگ انڈر دا گائیڈنس آف انسٹرکٹر از کالڈ انسٹرکشنل لرننگ. دین ہے واٹ از فلپڈ لرننگ. فلپ لرننگ جو ہے وہ بلینڈڈ لرننگ کی ٹائپ ہے. فلپ لرننگ بلینڈڈ لرننگ کی وہ ٹائپ ہے جس میں اسٹوڈنٹ کو ریڈنگ جو ہے وہ گھر سے کر کے آنی ہوتی ہے آن لائن. ریڈنگ کہاں پہ ہوتی ہے, آن لائن ہوتی ہے. ٹاسک کون دیتا ہے, ٹیچر دیتا ہے.
اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسکول میں آ کے کرنی ہوتی ہیں. فلپ لرننگ میں اسٹوڈنٹ کمپلیٹ ریڈنگ ایٹ دیئر ہومز بائی آن لائن گائیڈ لائنس آف دا ٹیچرز اینڈ ورک آن پرابلم سالونگ ڈیورنگ کلاس. یعنی بچے کو ریڈنگ ٹاسک دے دیا جاتا ہے آن لائن, وہ گھر سے پڑھ کے آتے ہیں اور اگلے دن جو وہ ریڈنگ کر کے آتے ہیں اس سے جو پرابلمز ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچے اسکول میں کرتے ہیں. ڈیفائن انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو اسپیسیفک ٹو جنرل جو میتھڈ ہے ریزننگ کا. ریزننگ کس کو کہتے ہیں؟ ریزننگ کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس دو چیزیں موجود ہوں, ایک لارجر کانسیپٹ ہے ایک اسمالر ہے. آپ لارجر کانسیپٹ سے اسمالر کانسیپٹ ریزن لاجک ریشنل کی بیس پہ ڈرا کرتے ہیں. یعنی آپ کو میں ایک ٹاپک بتاتا ہوں نا, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی ایگزامپلس مجھے بتائیں. یہ ڈیڈکشن ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے. آپ کو جنرل رول بتا دیا کہ آپ اس میں سے کنکلوژن ڈرا کر لیے. اس طرح اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں اور میں پوچھوں اچھا یہ کس چیز کے بارے میں ہے, تو آپ اس کی جنرل جو کوالٹیز ہیں جو اس کی اپنی بھی ہوں اور اس سے ریلیٹڈ باقی بھی اگر کوئی آبجیکٹس ہیں ان کی بھی وہی ہوں, تو وہ کیا کہلائے گی؟ انڈکٹیو ریزننگ کہلائے گی. تو انڈکٹیو ریزننگ جو ہے وہ جنرل ٹو اسپیسیفک ٹو جنرل ہوتی ہے. پہلے مثال آپ دیتے ہیں, مثلا اس کی مثال ہے کہ اسپیرو از اے برڈ, اسپیرو ہیو ونگ, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از اے برڈ. سو یہ پہلی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ایگزامپل کی ہم بات کریں انڈکٹیو ریزننگ میں. چڑیا ایک پرندہ ہے, چڑیا کے پر ہوتے ہیں اور چڑیا پروں کی مدد سے اڑتا ہے. اچھا, یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی. دوسری اسٹیٹمنٹ ہم دیتے ہیں, اب جنرل پہ ہم جا رہے ہیں, ایگزامپل ٹو یا اسپیسیفک ٹو جنرل, ایگزامپل ٹو تھیری ہم جا رہے ہیں. اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب چڑیا کے ہم نے کیا بات کی ہے کہ چڑیا کے پرندے ہیں, چڑیا کے پر ہوتے ہیں اور پروں کی مدد سے چڑیا اڑتی ہے. اب ہم اسی سے ایگزامپل ڈرا کر رہے ہیں, چونکہ چڑیا ایک برڈ ہے تو اسی طرح باقی برڈز کے بھی سارے برڈز کے پر ہوں گے اور وہ پروں کی مدد سے اڑیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہماری انڈکٹیو ریزننگ ہے. اب ڈیڈکٹیو کیا ہوگی؟ تمام پرندوں کے پر ہوتے ہیں. پھر ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کیا چڑیا کے پر ہیں. اگر سارے پرندوں کے پر ہیں, چڑیا پرندہ, تو پھر چڑیا کے بھی پر ہونے چاہیے. تو یہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ ڈیڈکٹیو ریزننگ. وہ ریزننگ جو اسپیسیفک ٹو جنرل یا ایگزامپل ٹو تھیری یا لا کی طرف جاتی ہے اس کو انڈکٹیو کہتے ہیں, اور وہ جو جنرل ٹو اسپیسیفک آتی ہے یا رولز ٹو ایگزامپلس کی طرف آتی ہے اس کو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. واٹ آر دا فیزز آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے جو ہے وہ 3 فیزز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پری ایکٹیو فیز, دوسرا ہوتا ہے انٹریکٹیو فیز, اور تیسرا ہوتا ہے پوسٹ ایکٹیو فیز. جو پری ایکٹیو فیز ہے اس میں ٹیچر صرف پلاننگ کرتا ہے, یعنی جو کچھ ٹیچر کلاس روم میں جانے سے پہلے کرتا ہے, وہ لیسن پلاننگ کرتا ہے, وہ آبجیکٹیوز ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ ایکٹیویٹیز ڈیسائیڈ کرتا ہے, کون کون سی اس نے کرانی ہے, ایگزامپلس کون کون سی, ایڈز کون کون سی یوز کرنی, یہ ساری پری ایکٹیو فیز میں آتے ہیں. دیر آر 3 phases آف ٹیچنگ, پری ایکٹیو, انٹریکٹیو اینڈ پوسٹ ایکٹیو. اب پری ایکٹیو ہم نے بات کر لی کہ جو پلاننگ ہے وہ اس میں ہوتی ہے, آبجیکٹیوز دیکھنا, ایکٹیویٹیز دیکھنا, ایٹسیٹرا. اب انٹریکٹیو میں ٹیچر جب کلاس روم میں انٹر ہونے سے لے کر اپنا ٹاپک کو اینڈ کرنے تک جو کچھ کراتا ہے یہ انٹریکٹیو فیز ہے. اس میں وہ ایکٹیویٹیز کراتا ہے. پچھلے پلاننگ میں یعنی پری ایکٹیو میں اس نے صرف دیکھا ہے کہ میں نے ایکٹیویٹیز کون کون سی کرانی ہیں, یہاں پہ وہ کرا رہا ہے انٹریکٹیو میں. اب وہ ایکٹیویٹیز کراتا ہے. اب ٹیچنگ لرننگ جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے وہ اس فیز میں ہوتی ہے. تو اس میں جو اس نے پڑھانا ہوتا ہے اسٹارٹ ٹو اینڈ, وہ ایگزامپل کے ساتھ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ٹیچر پڑھا دیتا ہے. اب جیسے یہ فیز اینڈ ہوتا ہے تو پھر 3rd فیز اسٹارٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے پوسٹ ایکٹیو. اب جو اس نے پڑھایا اس کو سم اپ کرتا ہے. اب بچے کی اسیسمنٹ کرے گا, ان کو ہوم ورک دے گا, یہ چیک کرے گا یعنی اسیسمنٹ کے بچے کے بیہیویئر میں کتنی تبدیلی آئی ہے. یہ پوسٹ ایکٹیو فیز کہلاتا ہے. ٹیچنگ کے 3 فیز ہوتے ہیں. جی نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از EOL. EOL کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری لیو. ایکسٹرا آرڈینری لیو وہ لیو ہوتی ہے جب ایک سرکاری ملازم جب اس کی جاب ہو جاتی ہے پرماننٹ, ریگولر جب وہ ہو جاتا ہے, تو ہر سرکاری ملازم کو اس کی جو لیو ہیں وہ ملتی ہیں. اگر ایک سرکاری ملازم ووکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے, ووکیشن ڈپارٹمنٹ سے مراد جیسے ٹیچر ہیں, تو اس کو سال کی 12 چھٹیاں ملتی ہیں, اور اگر ایک سرکاری ملازم جو نان ووکیشن میں ہے, جیسے ہیڈ ماسٹر ہو گیا, جیسے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر, کلاس 4 ہو گئے, یا جیسے لیب اٹینڈنٹ وغیرہ ہو گئے,
تو یہ سارے کے سارے جو ملازمین ہیں ان ملازمین کو سال کی 48 چھٹیاں ملتی ہیں۔ اب جن کو سال کی 48 چھٹیاں ملتی ہیں، جن سرکاری ملازموں کو وہ چھٹی لینا چاہیں، یعنی اگر اس کی سروس سٹارٹ ہوئے تو 1 سال کی 48 ملیں گی، 1 مہینے کی 4، سال کی 48۔ جو ووکیشن میں ہوتے ہیں ٹیچرز وغیرہ تو ان کی جو چھٹی ہوتی ہے وہ مہینے کی 1 اور سال کی 12 ہوتی ہیں۔ اب فرض کریں ایک سرکاری ملازم ہے، اس کی سروس جو ہے ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی اس کی سروس سٹارٹ ہوئی ہے، تو وہ سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ میں نے چھٹی لینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈفرینٹ ٹائپس کی چھٹیاں مل سکتی ہیں۔ ان میں ایک چھٹی ہے ایکسٹرا آرڈینری لیو۔ کوئی بھی لیو ہے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں ڈیز کی شکل میں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں ہم نے اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ اب ایکسٹرا آرڈینری لیو وہ لیو کی وہ ٹائپ ہے جس میں ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے، یعنی یہ اس میں ہوتی ہے ریگولر سروس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں چھٹیاں نہیں ہیں فرض کریں، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے چھٹی مل جائے اور بغیر پے کے مل جائے، تو وہ کیا کرے گا، ایکسٹرا آرڈینری لیو لے لے گا، ٹھیک ہے، بلکہ سوری یہاں پہ میں تھوڑا سا اس پہ امینڈ کر دوں اپنی اسٹیٹمنٹ کو کہ ایکسٹرا آرڈینری لیو ایک سرکاری ملازم کے اکاؤنٹ میں چھٹی ہے یا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نے لیو لینی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وداؤٹ پے جو لیو لیتا ہے اس لیو کو ہم ایکسٹرا آرڈینری لیو کہتے ہیں، اس لیو کو ہم ایکسٹرا آرڈینری لیو کہتے ہیں۔ یہ صرف ڈیز میں ہوتی ہے۔ یہ ایک سرکاری ملازم جب اس کی ٹوٹل کنٹینیوس سروس 10 سال ہو تو اس کو 5 سال کی بغیر تنخواہ کی چھٹی مل سکتی ہے، اور ایک سرکاری ملازم جس کی کنٹینیوس سروس 10 سال سے کم ہے تو اس کو صرف 2 سال کی ملے گی میکسیمم، ٹھیک ہے۔ اس کا سرکاری ملازم کی لیو اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی اگر اس کے اکاؤنٹ میں چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں تو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ صرف پرماننٹ ملازم کو ملتی ہے ایکسٹرا آرڈینری لیو، کانٹریکٹ ملازمین کو نہیں ملتی۔ واٹ از مین بائی سوشل اینڈ ہیومن کیپٹل؟ سوشل کیپٹل از اے نیٹ ورک آف ریلیشن شپ امنگ پیپل ہو لیو اینڈ ورک ان اے پرٹیکولر سوسائٹی enabling that society to function effectively. Human capital consists of the knowledge, skills and health that people invest in and accumulate throughout their lives, enabling them to realize their potential as productive member of the society, like communication skills, education, technical skills, creativity, experience, problem solving skills. اب جب سوشل ایک ہوتا ہے ہیومن کیپٹل، ایک ہوتا ہے سوشل کیپٹل۔ ہیومن کیپٹل سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل ہیومن اسٹرینتھ کیا ہے، لیبر فورس کتنی ہے، ایجوکیشن میں کتنی ہے، میڈیکل میں کتنی ہے، ڈیفنس میں کتنی ہے، ایٹسیٹرا، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہیومن کیپٹل کسی بھی سوسائٹی میں۔ سوشل کیپٹل سے مراد یہ ہوتا ہے لوگوں کے سوشل ریلیشن شپ، کمیونیکیشن، ان کی ٹیکنیکل سکلز، ان کی ایجوکیشن، ان کا ایکسپیرینس، ان کی پرابلم سالونگ سکلز۔ اب جب ڈفرینٹ لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، تو اس سوسائٹی کو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹیو اور پروڈکٹیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہیومن جو اس کا کیپٹل ہوتا ہے اس میں ایک جو انڈیویجول ہیں اس انڈیویجول کا نالج کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اسکل کون کون سی ہیں، ہیلتھ جو ہے ان کی وہ کس طرح کی ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آتا ہے، ہیومن کیپٹل۔ تو سوشل کیپٹل میں سوشل ریلیشن شپ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو کتنے اسٹرانگ ہیں، ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو، بلیفس کو کتنا برداشت کرتے ہیں، ریلیجیس پولیٹیکل بلیفس کو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کتنا شریک ہوتے ہیں، ایٹسیٹرا، یہ ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے سوشل کیپٹل میں۔ جبکہ ہیومن کیپٹل میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا نالج، اسکلز، ہیلتھ کیا ہے، لوگ جو ہے وہ ان کا جو پوٹینشیل ہے ایک انڈیویجول کا، جیسے میں نے بھی بات کی کہ ہیلتھ میں، پروڈکشن میں، انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، کامرس میں، ایٹسیٹرا، کتنی فیلڈ میں ہمارے پاس کتنی لیبر موجود ہے، کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں، ان کے پاس کیا کیا سکلز ہیں، تو یہ ہیومن کیپٹل ہوتا ہے۔ واٹ از ریسٹرکٹڈ رسپانس ٹیسٹ؟ وہ ٹیسٹ جو سبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، اس کی 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایکسٹینڈڈ رسپانس، ایک ہوتے ہیں ریسٹرکٹڈ رسپانس۔ ریسٹرکٹڈ رسپانس ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہمیں لمٹ دی جاتی ہے کہ یہ آپ کا سوال ہے، اس میں سے آپ نے صرف اتنا ہی بتانا ہے، یعنی سوال میں اتنا ہی آنسر آپ نے کرنا ہے، یہ ریسٹرکٹڈ رسپانس ہے۔ مثلا مسئلہ کشمیر کی 10 وجوہات بتائیں، پاکستان میں سیلاب کی 3 یا 4 یا 10 وجوہات بتائیں، یہ ریسٹرکٹڈ رسپانس ہے۔ وہ ٹیسٹ یا وہ کویسچن جس میں ہمیں
ایک لمٹ دے دی جائے کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے آنسر کرنا ہے، اس کو ہم ریسٹرکٹڈ رسپانس کہتے ہیں۔ ایلیبوریٹ امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام، اسلام میں ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے وہ اسی ورڈ اقرا سے ہم لے سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب پہلی وحی نازل فرمائی، سورہ الگ کی 5 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو پہلی وحی کا پہلا حرف اقرا ہے، پڑھ، تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پہ بھی ہے اس کی اہمیت پہ بھی زور دیا ہے، جیسے یہاں پہ ہے ربی زدنی علما، مائی لارڈ انکریز می ان نالج، میرا علم میں اضافہ فرما، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو یہ ہمیں جو پہلی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا مفہوم، تو اس سے علم کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ جب غزوہ بدر تھا، آئی تھنک جب وہ قیدی ہوئے تھے جو کفار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط کے اوپر جو ہے وہ فری کرنے پہ آمادہ ہوئے کہ اگر یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے، چونکہ وہ پڑھے لکھے تھے۔ تو یہ بہت امپورٹنس ہے اسلام کے اندر ایجوکیشن کی۔ جی نیکسٹ کویسچن ہے، ڈسکس دا فیچر آف اسلامک فلاسفی۔ اسلامک فلاسفی، اسلام بیسیکلی ایک ورڈ، عربک ورڈ اسامہ سے ڈیرائیو کر کے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسیپٹ اور سبمیشن۔ اسلامک فلاسفی کا جو بیسک ایم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلف پریپریشن اینڈ بیلنس پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ۔ اسلامک فلاسفی کے نزدیک جتنی بھی چیزیں ہیں، یونیورس جو ہے اس سے پہلے یونیورسل یعنی رولز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آل مین کائنڈ از ایکسپیکٹڈ ٹو بلیو ان اللہ، ہر انسان کو، ہر بنی نو کو، ہر نوع بشر کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بلیو رکھنا چاہیے، جو کہ اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، اومنی سینٹ ہے، قادر مطلق ہے، اول تھا آخر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوں گے، اور انسان وائس چیرنٹ ہے یعنی خلیفۃ اللہ ہے زمین کے اوپر۔ اسلامک فلاسفی کہتی ہے کہ نالج کا جو مین سورس ہے وہ قرآن و سنہ ہے۔ ان کے نزدیک جو ویلیوز ہیں یعنی سچائی، دیانتداری، ایمانداری، یہ ان چینجنگ ہے۔ اسلامک فلاسفی میں گول آف ایجوکیشن، جو ایم آف ایجوکیشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ صلاحیتیں ڈیولپ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکے، اللہ کے کلوز ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیویجول کی بیلنس لائف کو جو ہے وہ ایک بیلنس پرسنالٹی کریٹ کرنا۔ اسلامک فلاسفی کا جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اسلامک ایجوکیشن کے، وہ ایک بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہوتے ہیں۔ اسلامک فلاسفی ڈیل کرتی ہے کسی بھی یعنی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں، ٹالرنس کو، بردرہڈ کو، لو کو، رائٹنس کو، رائٹ بیسڈ جو ہے ایجوکیشن، اس کو ایبلٹی آف سیلف ایکسپریشن کو، یعنی ایک انڈیویجول کی یہ جو بیسک جو اس کے کریکٹر ہیں یہ ڈیولپ کرنا، گڈنس اوور آل ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کے اندر گڈنس ڈیولپ کرنا، ٹالرنس، بردرہڈ، لو، رائٹنس، ایبلٹی آف سیلف ایکسپریشن، رسپانسبلٹی، یہ اس کے اندر ڈیولپ کرنا، یہ ایم آف ایجوکیشن ہوتا ہے۔ اسلامک کریکولم جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ڈیرائیو کیا جاتا ہے اور یہ ریجڈ کریکولم ہوتا ہے۔ اسلامک فلاسفی کا اگر ہم سمپلی بات کریں تو اس کا آبجیکٹیوز کیا ہوتا ہے؟ اس کا آبجیکٹیو جو ہے اس کے اسپرچول بلیوز ہیں، اور یہ آفٹر ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تھرو ایک انڈیویجول کی مورالٹی ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر، سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر اسلامک فلاسفی فوکس کرتی ہے۔ واٹ از مین بائی الٹیمیٹ ریئلٹی؟ الٹیمیٹ ریئلٹی کو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں ریئلی ریئل، یعنی ایک ایسی ریئلٹی جس سے آگے کچھ موجود نہ ہو، وہ اینڈ ریئلٹی ہو، سم تھنگ دیٹ از سپریم، فائنل اینڈ فنڈامنٹل پاور ان آل ریئلٹی۔ میٹا فزکس از ڈیفائنڈ ایز اسٹڈی آف الٹیمیٹ ریئلٹی۔ جو میٹا فزکس ہے یہ انٹولوجی، اسٹڈی آف ریئلٹی ہے۔ وٹ یوزڈ ٹو بی کالڈ ان انڈر گریجویٹ کورسز ریئلی ریئل، یعنی الٹیمیٹ ریئلٹی کو ہم ریئلی ریئل کہہ سکتے ہیں، یا سم تھنگ دیٹ از سپریم، فائنل اینڈ فنڈامنٹل ان پاور ان آل ریئلٹی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الٹیمیٹ ریئلٹی کہیں گے۔ اف یو ہیو آپشن ٹو چوز ون آف دا فلاسفیز، آئیڈیلزم اینڈ ریئلزم، what will be your preference and why؟ میں نے اس کا جواب لکھا ہے آئیڈیلزم، بیکاز اٹ از اے ریلیجیس اینڈ اسپرچول فلاسفی
Islamic beliefs of after death are spiritual and it focus on moral development too. یعنی یہ اسپریچول بلیف بھی ہیں. یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نالج جو ویلیوز آ چکی ہیں وہ فائنل ہیں. آئیڈیلزم کہتے ہیں, یہی ہمارا بلیو ہے. اور کیپنگ aside the religious importance in two philosophies, I like realism because it focus on observation and scientific method of investigation. اگر آپ بات کریں ریئلزم کی تو ریئلزم اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کو سائڈ پہ رکھ کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مائنڈ کے سے زیادہ آبجیکٹ مٹیریل کے اوپر بھی فوکس کرتی ہے. آبزرویشن اور سائنٹیفک نالج یا سائنٹیفک ریزننگ یا میتھڈ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے یہ فلاسفی چونکہ یوز کرتی ہے, تو اس لیے میں اس کو لائک کرتا ہوں. آپ دونوں میں سے جو بھی جواب دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. ہیو یو امپلیمنٹڈ SMC؟ یس, پرائمری لیول پہ یہ ہوا ہے, ایلیمنٹری لیول پہ سیکنڈری پہ ابھی نہیں ہوا, اس کا فرسٹ فیز ہی امپلیمنٹ ہوا ہے. واٹ آر دا بینیفٹس آف SMC؟ یہ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, ایڈوانٹیجز پہ شاید. SMC جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم ہے, سیم میتھڈ آف ٹیچنگ, سیم میتھڈ آف اسیسمنٹ اور سیم کریکولم ہے سارے بچوں کے لیے. اس میں ماڈرن ٹرینڈز شامل کیے گئے ہیں, اس میں قرآن و سنت کی تعلیم شامل کی گئی ہے. اس میں جو چائلڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے اس کو فوکس کیا گیا ہے, ایکویٹی بیسڈ ایجوکیشن کو فوکس کیا گیا ہے. اس میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں جیسے انڈونیشیا ہے, UK وغیرہ کے, ان کے سٹینڈرڈ کو کیا کیا گیا ہے, فالو کیا گیا ہے ہمارے سنگل نیشنل کریکولم کے ڈیولپمنٹ پروسیس میں. یہ اس کے بینیفٹس ہیں. ہاؤ گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو اچیو IFA گولز؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 25 انکلوڈ کیا کانسٹیٹیوشن میں 2010 میں, سنگل نیشنل کریکولم انٹروڈیوس کیا 2020 میں. اس طرح یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن کے پروجیکٹ بھی پاکستان میں سٹارٹ ہیں. EC ایجوکیشن شروع کی جا چکی ہے, میٹرک تک ایجوکیشن کو فری کر دیا گیا ہے. پیراڈائم جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ لرنر سینٹرڈ کلاس روم انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. میڈیا سروسز یوز کی جا رہی ہیں. آن لائن لرننگ کی جیسے تعلیم گیر ایپ جو چینل ہے پنجاب گورنمنٹ کا, ٹیلی اسکول چینل ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, تو ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر بھی فوکس کیا گیا ہے. اسکول کمیونٹی کو انوالو کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی بچوں کی انرولمنٹ اور ریٹینشن میں ڈراپ آؤٹ کو کم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. جی نیکسٹ کویسچن ہے, واٹ واز شریف کمیشن؟ 1959 کا پاکستان کا جو پہلا کمیشن تھا اس کو شریف کمیشن کہا جاتا ہے. یہ 30 دسمبر 1958 سے 5 جنوری 1959 پہ اس کا ڈیوریشن ہے اس کمیشن کا. 30 دسمبر 1958 ٹو 5 جنوری 1959. یہ اس وقت کے جو فیڈرل سیکرٹری آف ایجوکیشن تھے SM شریف, چونکہ انہوں نے پریزنٹ کیا تھا اس کو, اس لیے پھر اس نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 کو شریف کمیشن بھی کہا جاتا ہے ان کے نام کی وجہ سے. اس میں 10 ڈفرینٹ جو ہے وہ 10 ممبرس تھے اس میں جو بنائے گئے. چیئرمین شپ جو ہے اس کی SM شریف کے پاس تھی. اس میں رپورٹ تیار کی گئی جس کے امپورٹنٹ فیچر 2-4 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیشنل اینتھم جو ہے وہ اور فلیگ ریزنگ سرمنی ہو مارننگ اسمبلی میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں, اسٹیبلش کیے جائیں. کریکولم کو ریوائز کیا جائے. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو اسٹیبلش کیا جائے. یہ میگنا کارٹا آف پاکستان ایجوکیشن کہلاتا ہے. نیشنل جو لینگویج ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پائلٹ اسکول سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروائے. کمپریہنسو اسکول انہوں نے دیا اور اردو کو گریڈ 3 سے لے کر گریڈ 12 تک انہوں نے کمپلسری قرار دیا. یہ جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ فیچر تھے شریف کمیشن کے. جی نیکسٹ کویسچن ہے, واٹ از پرپوزیو سامپلنگ؟ پرپوزیو سامپلنگ کہتے ہیں اس کو ججمنٹل سامپلنگ بھی کہتے ہیں. جب ایک انڈیویجول ایک ریسرچر جب سیمپل سلیکٹ کر رہا ہو تو وہ اپنی ججمنٹ سے اس کو یعنی لگتا ہے کہ یہ بچے مجھے اچھے رسپانس کریں گے ٹیسٹ میں, تو میں ان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. یعنی ایک انڈیویجول اپنی ججمنٹ کی بیس پہ جب انڈیویجولز کو سلیکٹ کرے, یعنی پرپزفل کوئی پرپز ہوتا ہے ان کی جو جس بیس پہ وہ سلیکٹ کر رہا ہے, یعنی وہ اچھے ہیں زیادہ کام کرنے والے فرض کریں, تو ایک یہ ٹائپ آف نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے پرپوزیو سیمپلنگ. تو ایک انڈیویجول یہ ریسرچر اپنی ججمنٹ کی بیس پہ نان رینڈملی سیمپل کو جب سلیکٹ کرتا ہے, ان کے اندر کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی بیس پہ ان کو سلیکٹ کر لیتا ہے, یہ پرپوزیو سیمپلنگ کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے, واٹ آر پلیجرزم اینڈ فیبریکیشن؟
جب ایک ریسرچر کسی دوسرے ریسرچر کا ڈیٹا ایلیگلی کاپی کرتا ہے تو یہ پلیجرزم کہلاتا ہے، جبکہ فیبریکیشن ہے کہ کوئی اپنی ریسرچ کے اندر کچھ ایسا شامل کر لینا جو کہ ایکچولی آپ نے کیا نہ ہو، اینی تھنگ دیٹ از میڈ اپ بٹ ناٹ ریئلی اکرڈ، جو آپ نے مینشن تو کر دی ہے لیکن ایکچولی وہ آپ نے کی نہیں ہوتی، تو یہ فیبریکیشن کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے واٹ از نوئر۔ نوئر کہتے ہیں نومینل، آرڈینل، انٹرول اور ریشو، یہ 4 میئرمنٹ سکیلز ہیں جو کہ اسٹینلے، اسمتھ اور اسٹیون نے 1946 میں دیے تھے۔ میئرمنٹ سکیلز بھی ان کو کہا جاتا ہے چاروں کو، یا نوئر بھی سمپلی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 ہوتے ہیں، نومینل، آرڈینل، انٹرول اینڈ ریشو اسکیل۔ نومینل اسکیل یہ لویسٹ جو ہے لیسٹ پریسائز اسکیل ہوتا ہے، میئرمنٹ اسکیل جو کہ اسٹینلے نے دیا تھا۔ اس میں ہم کسی بھی جو ڈیٹا ہے اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں، کیسے؟ جیسے مین اینڈ وومن، ہم کلاس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، مین اینڈ وومن، 30 فیمیل، 30 گرلز ہیں فرض کریں، 70 بوائز ہیں، ٹھیک ہے، مسلمز ہیں، نان مسلمز، ٹھیک ہے۔ تو ہم کسی بھی ڈیٹا کو کیا کر دیتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس میں رینک کرتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کے شیپ، سائز یا ان کی کریکٹرز کی بیس پہ۔ تو صرف اس میں ہم ڈیٹا کو جو جس اسکیل میں کیٹیگرائز کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نومینل اسکیل کہتے ہیں۔ جیسے بلڈ گروپ ہیں اے بی او، کتنے بچوں کے بلڈ گروپ اے ہیں، کتنے کے بی ہیں، کتنے کے او ہیں، اسی طرح کتنے مسلمز ہیں، کتنے نان مسلمز ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نومینل اسکیلز کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آرڈینل، انٹرول اور ریشو ہیں، آپ پیج نمبر دیے ہوئے، آپ اس میں سے مزید اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ایکسپلین ریسرچ میتھڈ اینڈ ریسرچ میتھڈولوجی۔ ریسرچ میتھڈولوجی ایک لارجر ٹرم ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ریسرچ میتھڈولوجی کس کو کہتے ہیں؟ ریفرز ٹو اسٹڈی آف کریٹیکل انالیسز، یعنی ہم کسی بھی چیز کو جب ہم ڈیٹا پروڈیوس ہم نے کرنا ہے اپنے ریسرچ کا، تو ہم اس کو کریٹیکلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈیٹا شوڈ بی پروڈیوسڈ، کہ ڈیٹا ہم نے کیسے پروڈیوس کرنا ہے۔ اس کو ہم اسٹریٹجی یا پلان آف ایکشن بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک ریسرچر یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کون سا ڈیٹا ریکوائر ہے، اس کے لیے وہ کون سے جو ریسرچ ٹول ہیں یا ڈیٹا کلیکٹنگ ٹولز ہیں وہ کون سے یوز کرے گا، اس کی جو اسٹڈی ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے کہ ڈیٹا کس طرح کا ریکوائر ہے، آبجیکٹیو اس کی اسٹڈی کے کیا ہے، ڈیٹا کلیکٹنگ ٹول اس نے کون سے یوز کرنے ہیں۔ تو میتھڈولوجی جو ہے وہ بیسیکلی بتاتی ہے کہ ہم نے کسی بھی پرابلم کو ایکچولی اسٹڈی کیسے کرنا ہوتا ہے، ہاؤ ریسرچ شوڈ بی کنڈکٹیڈ، یا ہاؤ ڈیٹا شوڈ بی پروڈیوسڈ، یا ہاؤ ڈیٹا پروڈکشن ٹیکنیک شوڈ بی یوز، کس طرح کی ہم نے کس طرح کا جو ہے وہ یوز کرنی ہے، ٹولز بھی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیٹا کون سا کلیکٹ کرنا ہے، یہ میتھڈولوجی کے اندر آتا ہے۔ میتھڈز میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ میتھڈز میں ایک ہی بات ہم کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈیٹا شوڈ بی کلیکٹڈ، اب ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے وہ کس میتھڈ سے کرنا ہے، کس طریقے سے۔ دیز آر اسپیسیفک مینز آف کلیکٹنگ اینڈ انالائزنگ دا ڈیٹا سچ ایز کویسچنیئر، اوپن اینڈ انٹرویوز، یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں، میتھڈ۔ یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اسپیسیفک مینز یوز کرتے ہیں کہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا جائے گا۔ لاسٹ کویسچن ہے اس ویڈیو کا، واٹ آر ریسرچ ٹولز۔ ریسرچ ٹول سے کیا مراد ہے؟ ریسرچ ٹول بیسیکلی یعنی ریسرچ میتھڈ میں ہم جو چیز دیکھتے ہیں نا وہ ڈیٹا کلیکشن اور اس کا انالیسز، اور ریسرچ ٹول کہتے ہیں کہ وہ جو انسٹرومنٹ ہم یوز کر رہے ہیں جن سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریسرچ ٹول کہتے ہیں۔ ریسرچ ٹول آر دا انسٹرومنٹ فار ڈیٹا کلیکشن فرام ریسپونڈنٹ، دیز آر میڈ کیپنگ ان ویو دا آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی، آپ کے آبجیکٹیوز کس طرح کے ہیں ان کی بیس پہ آپ اپنے کیا کرتے ہیں، ریسرچ ٹول سلیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے کویسچنیئر ہے، انٹرویو ہے، آبزرویشن ہے، پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ یہ اپنے ریسرچ ٹول یوز کرتے ہیں۔ سوشیو میٹرک ٹیکنیکس میں آپ سوشیوگرام کرتے ہیں، سوشیو میٹرکس کرتے ہیں، اس طرح پروجیکٹو ٹیسٹ میں آپ رور شاک انک بلاک ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈرا پرسن یا اینیمل میٹافور ٹیسٹ یوز کرتے ہیں۔ تو میتھڈولوجی میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں، آبجیکٹیو کیا ہے، آپ نے کون سا ڈیٹا آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے لیے اس کو کلیکٹ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے،
کن ٹولز کے ذریعے کریں گے، جبکہ ریسرچ جو میتھڈ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا جائے گا اور اس کو انالائز کیسے کیا جائے گا، جبکہ ریسرچ جو ہے ٹول ہم کہتے ہیں کہ کون سے انسٹرومنٹ ہیں جن کے ذریعے سے ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جلد ملتے ہیں، تھوڑی دیر تک میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔